السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، استقبال ہے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل محمد عمران نیپالی آفیشل پر۔ علم حاصل کرنے کا مقصد، حامدا و مصلیا اما بعد، اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق فرما کر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جبکہ ہم سب ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، ہمیں کچھ علم نہ تھا۔ اللہ نے ہماری تخلیق فرما کر ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہم سب کو علم جیسے عظیم ترین دولت سے نوازنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا اور مدارس اسلامیہ میں داخل کرایا۔ اللہ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ترجمہ، پڑھو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، ترجمہ، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب طلباء کو اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدارس اسلامیہ کی جانب رخ کرنے کی توفیق بخشی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب طلباء مدرسہ کے اندر بڑے آرام و سکون کے ساتھ علوم اعلیٰ اور قرآن و حدیث سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہمارے مشرف اساتذہ کرام بھی محبت و شفقت اور لگن کے ساتھ ہمیں پڑھا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم طلباء کو غور و خوض کرنا ہے کہ ہم طلباء علم حاصل کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، ہمارا علم حاصل کرنے کا مقصد و ہدف آخر کیا ہے، ہمیں فیوچر میں کیا کرنا ہے جس سے ملک و ملت کو فائدہ ہو اور دین اسلام کی خدمات اور دوسری قوم بھی اسلام سے روشناس ہوں۔ علم حاصل کرنے کا مقصد اخلاق سازی۔ ہمارا تعلیم و تعلم کا مقصد صرف انسان یا اخلاق سازی ہونی چاہیے۔ ہمارا ذہن و دماغ میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ ایک اچھا شہری، ذمہ دار انسان اور خدا ترس مسلمان دور اندیش انسان بننا ہے۔ علم حاصل کرنا، پڑھنا، پڑھانا دراصل انسان سازی ہے اور ہونی بھی چاہیے، یہی کار پیغمبری ہے۔ یہ کام جتنا مقدس ہے اتنا ہی دشوار اور مشکل بھی۔ چنانچہ چین میں رہنے والوں کی ایک کہاوت ہے، اگر 1 سال کا منصوبہ بنا رہے ہو تو کاشتکاری کرو، اور 10 سال کا منصوبہ بنا رہے ہو تو شجرکاری کرو، اور اگر 100 سال کا منصوبہ بنا رہے ہو تو انسان سازی کرو۔ تعلیم اگر مقدس پیشہ ہے تو اسے روپیہ میں تولنا اس کی توہین ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ معلم انسانیت تھے، ان کا یہ اعلان ہوتا تھا، ان اجری الا علی اللہ۔ اگر تعلیم و تعلم انسان سازی کے لیے ہے تو محض معلومات فراہم کر دینے سے، انفارمیشن دے دینے سے یہ کام پائے تکمیل کو ہرگز نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ صحیح تعلیم، صحت مند ماحول اور سچی تربیت ناگزیر ہے۔ ایک پودے کو صرف ہوا، پانی، کھاد اور روشنی مہیا کر دی جائے اور اس کی تراش و خراش نہ کی جائے تو وہ بڑا جنگل کا شکل اختیار کر سکتا ہے، مگر گل و گلزار اور مرغزار نہیں بن سکتا۔ یہی بات انسانی پودوں پر صادق ہوتی ہے۔ اسی لیے معلومات کی ترتیل کے ساتھ ساتھ سیرت کی تشکیل، شخصیت کی تہذیب اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی لازمی ہے۔ معزز سامعین کرام، علم حاصل کرنے کا مقصد شخصیت و انسان سازی، انسان کو انسان بنانا، اسے ہر کام بہتر سے بہتر طریقہ پر کرنے کا ہنر سکھانا، انسان کا رشتہ خالق و مخلوق سے اچھے ڈھنگ پر قائم کرنا ہے۔ ہاں، یہ بات ماننے کے قابل اور حقیقت بھی ہے کہ علم حاصل کرنے سے روزگار اور اچھی ملازمت بھی ملتی ہے، لیکن یہ سطحی، ضمنی، عارضی اور وقتی فائدے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان میں انگریزوں نے یہ آواز لگائی تھی کہ پڑھو اور نوکری کرو۔ یہی غلط فہمیاں ہمارے ذہن و دماغ میں آج تک سمایا ہوا ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہماری قوم کے سامنے تعلیم کے ایک اعلیٰ مقصد اور بلند نصب العین ہو۔
لاد میکالے کے لائے ہوئے نظام تعلیم کا مقصد ہی چونکہ سرکاری ملازم پیدا کرنا تھا، اس نظام کے اثر سے یہ بات ہمارے طلباء کے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے کہ پڑھنے لکھنے کا مقصد اچھے ملازمتوں کے حصول ہے، اور پڑھنے لکھنے کا مقصد صرف معاش پیدا کرنا ہے۔ لہذا تعلیم کے سلسلے میں طلباء کی ساری کاوشیں اسی مقصد کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ صورتحال خواہ تعلیم میں کتنی ہی آگے بڑھ جائے، نہ اس سے ملک کی اجتماعی سطح پر کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی ایسی قوم وجود میں آ سکتی ہے جو اپنی روٹی اور پیٹ سے آگے بڑھ کر کچھ سوچ سکتی ہو۔ لہذا تعلیم کے سلسلے میں سب سے پہلے طرز فکر کے اندر یہ بنیادی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف حصول معاش نہیں بلکہ ذات کی تکمیل، اعلیٰ انسانی اوصاف کا حصول اور پوشیدہ صلاحیتوں کا نکھار ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے فرد کو، ملک و ملت بلکہ پوری انسانیت کی حقیقی خدمت کے لیے تیار ہونا ہے۔ سامعین، مسلمانوں کی تعلیم میں کمی اور کمزور ہونے کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے بچوں نے تن آسانی کے لیے اور درست رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم کو ترک کر دیا، اور وہ طلباء مدارس میں بدقت عربی اول و دوم عربی اور سرکاری اسکولوں میں بورڈ ایگزام یا اس سے زیادہ SLC تک پہنچ سکے، اور اسی کو تعلیمی مدارس کا آخری زینہ تصور کر لیا ہے، اور وہ معیاری اعلیٰ تعلیم سے اکثر محروم رہ گئے اور ڈگری حاصل نہیں کر سکے۔ تعلیمی، اقتصادی اور قائدانہ رول ادا کرنے کے اعتبار سے بچھڑتے اور پھسلتے چلے گئے۔ ملک نیپال کی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب پر غور و خوض کیا جائے تو دیگر اقوام و ادیان کے مقابلہ میں مسلمان اکثریت میں ضرور ہیں، لیکن شد افسوس کہ جو بھی ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہیں، چاہے مدارس کے طلباء ہوں یا اسکول کے اسٹوڈنٹ، وہ سرکاری ملازمت کے لیے مقابلہ میں نہیں آ سکے اور نہ آ رہی ہیں الا معدود چند کے، اور نیپالی حکومت بھی مسلمان بچوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ حکومت صرف آج نہیں بلکہ سینکڑوں سال سے ہی ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا پن کا برتاؤ سلوک کرتی آ رہی ہے۔ اس لیے ملازمتوں میں مسلمانوں کے تناسب کا حال اب تک ابتر ہے، حالانکہ مسلمانوں کا پیارے وطن ملک نیپال کے انتظام و انصرام اور ارتقاء و بڑھوتری میں حصہ ضرور ہے، مگر ساجھیداری اور حصہ داری اب تک ان کے نصیب میں نہ آ سکی۔ حکومت نے بھی ان کو اس طرف سے مطمئن و پرسکون نہیں کیا۔ کچھ نام نہاد ان پڑھ مسلمانوں کو سیاست کا موقع فراہم تو کیا، اسی میں مسلمان خوش و خرم ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک کوئی بھی مسلمان قائد مسلمانوں کو کس طرح آگے بڑھائیں، مسلمانوں کی ترقی کس طرح ہوگی، مسلمانوں کو پورے حق کب حاصل ہوں گے، اس کے بارے میں غور و خوض کرتے ہی نہیں ہیں، الا معدود چند کے سب رشوت خور ہیں، صرف اپنا پیٹ اور اپنے گھر کی ترقی کو دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی اور اولاد کو عیش عشرت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں، مسلمانوں کی ترقی کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ آخر کب مسلمان اعلیٰ عہدے و کرسی حاصل کریں گے اور سیاست کے ذریعے دین اسلام پورے ملک میں نشر کرنے کی کوشش کریں گے اور مسلمانوں کے قدم کو مضبوط کریں گے تاکہ ہمارا ملک نیپال میں بھی مسلمانوں کو حقوق مل سکے۔ ہمارے یہاں سے حجاج کرام حج کو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی رہائش گاہ نہیں جہاں پر وہ سکون و اطمینان کے ساتھ آرام کر سکیں۔ ابھی تک یہ حق بھی ہم مسلمانوں نے نیپال کو نہیں مل سکا، بہت سارے حقوق دبا کر رکھا گیا ہے۔ ان سب کی وجہ آخر کیا ہے؟ ان کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے قائد و رہنما، وکیل و پولیس افسر میں کوئی مسلمان تعلیم یافتہ نہیں ہے
اور نہ کوئی مسلمان تعلیم یافتہ بڑے عہدے پر فائز ہیں، جن کے بنا پر مسلمان در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ اس پر ماتم یہ ہے کہ تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی کوشش اب تک نہیں کی گئی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہہ گزرتے ہیں کہ نیپالی پڑھ کر کیا ہوگا، کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم نیپالی زبان اور نیپالی علوم سے پرہیز و گریز کریں گے اور اپنے کو دور رکھیں گے تو بہت بڑا خسارہ اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ابھی سے ناقابل تلافی نقصانات کا اندیشہ ہو رہا ہے، اور مستقبل میں اس سے بھی بدتر حالات سامنے آئیں گے جسے ہمارے اکابر علماء کرام محسوس کر رہے ہیں۔ اسی لیے مسلمان طلباء و طالبات اور علماء و فضلاء کو چاہیے کہ ضرور نیپالی زبان میں مہارت حاصل کریں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے، پڑوسی ملک کی طرح اس ملک نیپال میں بھی مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے قانون نافذ کیے جائیں گے، اور مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کے لیے ہر چہار جانب سے ٹارگیٹ کیا جائے گا اور آوازیں بلند کی جائیں گی۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ملک نیپال والوں کے لیے بھی درست ثابت ہوگا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ سامعین، ہم مدارس کے طلباء و طالبات سے اس پرفتن دور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم طلباء اور علماء و فضلاء شعبہ عالمیت سے فراغت حاصل کر لینے کے بعد اگر عصر علوم سے واقفیت، سیاسی حالات سے آگاہی، تجارت و معیشت کے روز سے آشنائی، سائنس سماج روشناس، صحافت و لسانیت سے واقفیت، تحریری و تقریری مہارت سے لیس، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے استعمال کا طریقہ، اور خاص طور پر نیپالی زبان و انگریزی زبان اور مختلف زبانوں میں واقفیت، ہمارے اسلاف و ملک کی تاریخوں سے واقفیت، نئی اسکیموں اور سودی حدود کی معلومات، غرضے کہ ایک عالم دین کے لیے یہ تمام صلاحیتیں ضروری تو نہیں بلکہ نور علی نور کا مصداق ضرور ہے، اور یہ ساری چیزیں وقت کے چیلنج کو قبول کرنے میں معاون ضرور ثابت ہوں گی۔ انہی باتوں کی جانب ہمارے شیخ مرشد حضرت علامہ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور اپنے طلباء و طالبات ہمیشہ یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ زمانہ جس زبان کو سمجھتا ہے اس زبان میں زیادہ مہارت حاصل کرو تاکہ دین اسلام کو پورے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا سکو۔ جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور خاص طور پر ہمارے محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی اور ہم تک دین اسلام کو پہنچایا، ہم لوگ تو اس کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اوپر یہ فرض ضرور بنتا ہے ہم بھی دوسروں تک دین پہنچائیں، چاہے ہم کو کوئی زبان سیکھنی پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے، جس طرح بھی ہو ہم اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی ممکن بھر کوشش کریں۔ اسی لیے تو میرے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر کو اس دار فانی کے اندر، اس دار فانی کے اندر جہاں جس جگہ جس قوم قبیلہ میں مبعوث فرمایا وہاں اپنے پیغمبر کو، اپنے میسنجر کو اسی قوم کی زبان عطا فرمائی تاکہ جو نبی علیہ السلام اپنی قوم کی جانب مخاطب ہوں تو نبی کریم نبی علیہ السلام کی باتوں کو قوم سمجھ سکے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ترجمہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا، جن کو بھی پیغام دیا، اس کو اپنی قوم کی زبان میں دیا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے پوری بات وضاحت سے کھل کر کر سکے۔ سامعین کرام، ضرورت ہے کہ فوری تعلیمی نظام درست کی جائے
اور اس ملک نیپال میں مسلمانوں کا ایک تعلیمی پہچان بن جائے اور نیپالی حکومت صاحب حکومت ہماری ضرورت و افادیت تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں، مسلمان اقلیت میں رہتے ہوئے اپنی امتیازی صلاحیت کا ثبوت اور اپنی اہلیت و افادیت، اپنے خلوص و صداقت کا مظاہرہ کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیادت کا مقام بھی حاصل ہوں گے اور سارے حقوق بھی ملیں گے۔ ایسے حالات میں ہمارے علماء و فضلاء، ہم مسلمان نیپال کے طلباء و طالبات، خصوصاً اہل نظر اور اہل فکر اور ملت کے بے لوث مددگار، بے لوث خدمات انجام دینے والے رہنمائے قوم و ملت اور قائدین کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ دیگر مدارس اور اداروں کی شکل میں قوم و ملت کی سربراہی کر رہے ہیں، وہیں تعلیم کی مہر دوڑانے میں اپنی انفرادی و اجتماعی مسائل قربان کریں، خاص طور پر نیپالی اور انگریزی علوم میں مہارت اور دسترس حاصل کرائیں تاکہ ہماری یہ نونہال کل بھی نہتے ہو کر اس ملک نیپال میں زندگی نہ گزاریں جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہم نے گزارا ہے۔ مسلمان اس ملک میں لرزہ خیز مسائل اور ہوش ربا مسائل سے دوچار ہیں، جس کا حل ہم مسلمانان نیپال کے طلباء و طالبات کی قربانی میں پوشیدہ ہیں۔ جب ہمارے مسائل یہاں الجھے ہوئے ہیں تو ہمیں بڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ ہم طلباء مدارس کو اس ملک نیپال کے ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ تعلیم انسانی زندگی کا جزء لا ينفك ہے، اس کے بغیر دنیا میں کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے تو دنیا کی تمام قومیں اپنی تعلیمی معیار بلند کر رہی ہیں۔ اب ملک نیپال میں بھی تعلیمی رفتار پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اگر ہماری یہ نونہال لکھ پڑھ جاتے ہیں اور نیپالی، انگریزی علوم اور عربی زبان، اردو زبان میں عبور حاصل کر جاتے ہیں تو وہ دین بعید نہیں کہ ہم بھی اس ملک نیپال میں اپنی افادیت ثابت کر کے اپنے حقوق حاصل کریں گے اور اسلام کو بآسانی اپنے پیارے وطن ملک نیپال میں پھیلا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، خاص کر مجھ جیسے ناچیز کو، علم حاصل کر کے پوری دنیا میں دین اسلام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ مجھے ملکی و قومی اور انگریزی و عربی زبان میں مہارت حاصل فرما دیں تاکہ تیرے دین اسلام کی خدمات انجام دے سکوں۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے بچوں کو حصول علم کے راستے پر گامزن فرما دیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تعلیم کی تیزاب میں ڈال اپنی خودی کو، تعلیم کی تیزاب میں ڈال اپنی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر۔ پیارے دوستو، مزید اسی طرح کی مقالات، دینی و اصلاحی مضامین، حمد و نعت، نظم اور علماء کرام کی بیانات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل محمد عمران نیپالی آفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ہماری حوصلہ افزائی فرما کر ویڈیو اور کلپ کو لازماً شیئر کریں اور اسلام پھیلانے میں، پوری دنیا میں اسلام پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ شکریہ، اشکر اللہ تعالی شکرا عظیما واشکرکم، اللہم احفظنا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔